الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. برادران اسلام، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں ہم شکر گزار ہیں. خلاق دو عالم نے مہربانی فرمائی، محض اپنی فضل و رحمت کے طفیل ہمیں اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. آج جمعۃ المبارک کی آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی ایک آیہ کریمہ کا حصہ تلاوت کیا، جس کو قرآن پاک کے بارے میں گفتگو کرنے والے آیہ بر یعنی نیکی والی آیت کہتے ہیں. تو اس آیہ کریمہ کا سہارا لے کر بڑی ہی اہم گفتگو، بہت ہی ضروری باتیں جو ہماری زندگی کے لیے ہیں، جن سے ہمارے معاشرہ میں سکون ہے، اور اگر ان باتوں پر عمل کیا جائے تو ہمارے گھروں کی چار دیواری میں بھی سکون ہی سکون ہو جائے. ہماری نسلیں سکون سے رہنا سیکھیں، گھروں کا ماحول، میاں بیوی کی زندگی آپس میں محبتوں اور سکون کا مرکز بن جائے، اور ہمارے لیے قبر اور حشر میں اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے. تو اس آیہ کریمہ کو ذرا سماعت فرمائیے گا. فرمایا کہ لیس البر، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ ان تولوا قبل المشرق والمغرب، کہ تم نماز میں مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ. آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ صرف نماز پڑھنا ہی نیکی نہیں ہے. کعبے کی طرف منہ کرنا یعنی صرف نماز پڑھنا ہی نیکی نہیں ہے کہ انسان سمجھے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے تو شاید میں نے ساری نیکیوں کا احاطہ کر لیا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، یہاں سے عقیدے کی بات ہے اور پھر اس کے بعد آگے عمل کی بات ہوگی. بلکہ نیکی کا کمال تو یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر،
کمال نیکی والا تو وہ شخص ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، والملائکہ اور فرشتوں پر، والکتاب اور اللہ کی کتابوں پر، والنبیین اور سارے انبیاء پر۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر اس نیکی کو کامل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ نہیں صرف نماز انسان پڑھ چھوڑے تو وہ سمجھے کہ شاید میں نے نیکی کا احاطہ کر دیا ہے اور ساری نیکیاں میں نے حاصل کر لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ اللہ کی محبت میں یہ جو تمہارا پسندیدہ مال ہے اس کو خرچ کرنا، سب سے پہلے اپنے گھر والوں پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے عزیز و اقربا پر، اپنے رشتہ داروں پر، اور پھر اس کے بعد مساکین، یتیم، مسافر حضرات، ان پر اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنا، یہ کمال نیکی ہے۔ یعنی صرف نمازوں پر اکتفا نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں جھکنے والوں کو یہ سکھا رہا ہے۔ والسائلین وفی الرقاب، مانگنے والے جو سوالی ہیں، جو اللہ کے نام پر سوال کرنے والے ہیں، اور جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کو چھڑوانا۔ اس کے بعد جا کے کہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور پھر یہ ساری چیزیں موجود ہوں تو پھر نماز قائم کرنے والے بنو اور زکوٰۃ دینے والے بنو۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جو اللہ کے بندوں میں سے آپس میں جو تم نے ایک دوسرے سے وعدے کیے ہیں وہ وعدے، یا جو تم نے اللہ سے وعدے کیے ہیں وہ وعدے، ان کو پورا کرنا، یہ کمال نیکی ہے۔ وہ ہم بات کریں گے کہ وہ وعدے کون سے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، تنگ دستی ہو، سختی ہو، حالات پریشان ہوں تو ان میں صبر کرنے والے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جن کو میں رب کہتا ہوں کہ یہ سچے لوگ ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ یہ تقوی والے لوگ ہیں۔ تو فرمایا انسان صرف تسبیح کر کے یا 2 رکعتیں پڑھ کے سمجھنے لگ جائے کہ میں بڑا نیک ہوں تو اللہ نے ان کی ساری یہ ایک ہمیں ارشاد فرما دیا کہ کمال درجے کا نیک آدمی وہ ہے جن میں یہ ساری صفتیں پائی جائیں۔ تو اس لیے برادران اسلام اللہ رب العزت سے دعا مانگیں کہ اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو نیکی ہے وہ آپ سماعت کر چکے کہ نیکی کیا ہے، اس کو میں دوبارہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں، اور میں آپ سے یہ بات تاکہ کرنے میں، آپ سے سمجھنے سمجھانے میں مجھے کامیابی ہو جائے۔ ہمارے ہاں انسان نماز ادا کر لے، تہجد پڑھ لے، کوئی تسبیح کر لے، کوئی وظیفہ شظیفہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے، اللہ ہمیں سمجھانا اور بتانا، سکھانا یہ چاہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس خام خیالی میں ہی مارا جائے، ہو میرا بندہ مجھے جھکنے والا، مجھے سجدہ کرنے والا، میری بارگاہ میں نیاز مندی سے کھڑے ہونے والا، مجھے ماننے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں اپنی بارگاہ میں جھکنے والے کو صحیح رستے پہ ڈال دوں، کہ وہ کہیں اس خوش فہمی میں ہی نہ دنیا سے میرے پاس آ کے ڈیرے لگا لے کہ میں تو کمال نیک آدمی تھا، میں نمازیں پڑھ کے آیا ہوں، میں روزے رکھ کے آیا ہوں، میں تسبیحات کر کے آیا ہوں۔ تو اس خام خیالی کو اللہ نے اس آیہ کریمہ میں بڑے واضح انداز میں ارشاد فرما دیا کہ لیس البر، نیکی صرف اتنی ساری نہیں ہے کہ ان تولوا قبل المشرق والمغرب، کہ تم بس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز میں کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی نیکی صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے کہ سب سے پہلے تمہارا عقیدہ یہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، قیامت والے دن پر میرا پورا ایمان ہے۔ تو جس شخص کا قیامت والے دن پر ایمان ہونا، وہ کسی کا حق نہیں کھاتا۔
وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ کسی سے زیادتی نہیں کرتا۔ یہ قیامت والے دن پر ایمان کا اصل میں یہ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ خدا دا خوف کر، کل نو تو اللہ دے سامنے پیش نہیں ہونا، کیسی تو باتیں کر رہا ہے، یہ ہے قیامت والے دن پر ایمان۔ تو گویا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کا نام لے کر یہ بات ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ لوگوں، جو اصل میں اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہوتا ہے نا، وہ کسی سے زیادتی کرنے والا نہیں ہوتا، یہ نیک آدمی ہوتا ہے۔ نماز تو پڑھے لیکن نماز کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کو بھی مانے اور کسی سے زیادتی کرنے والا بھی نہ ہو۔ قیامت کے دن کو یاد رکھے، اپنے ساتھ بھی زیادتی کرنے والا نہ ہو۔ اپنے ساتھ زیادتی یہی ہے نا کہ انسان خدا نہ خواستہ کوئی ایسا جرم کر بیٹھے کہ جس میں وہ قیامت والے دن پکڑا جائے، تو یہ اس کی اپنے ساتھ زیادتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو شخص قیامت والے دن پر ایمان رکھتا ہے، نہ تو وہ کسی سے زیادتی کرتا ہے اور نہ وہ اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کیونکہ وہ قیامت والے دن پہ ایمان رکھتا ہے۔ والملائکہ، اور وہ فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، نبیوں پر ایمان رکھتا ہے۔ اور اب جب یہ عقیدہ مکمل ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات یہاں نیکی کی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب عقیدے کے بعد نیکی کا درس شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ باتیں کر کے اصل میں آپ دوستوں سے جو آج ضروری بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے، ہمارے ہاں بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، ہمیں نا گھروں میں بسنا نہیں آتا، ہمیں وہ اٹکل نہیں ہے جو اٹکل اسلام ہمیں سکھانا چاہتا ہے، ہمیں وہ گھر بسانے کا وہ طریقہ نہیں ہے ہمارے پاس جو طریقہ اسلام ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ ہمیں نہ ملنا آتا ہے نہ ہمیں جدا ہونا آتا ہے۔ ہمیں اس بات کی خبر ہونی چاہیے کہ زندگی میں سکون کے طریقے کیا ہیں، اور خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی ناچاکی بن جائے تو خدا نہ خواستہ اگر جدائی کرنی پڑ جائے تو جدا ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اسلام ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے۔ تو میں ان سب باتوں کے بعد چار دوست اور مزید جب جمع ہو جائیں آخری اس کے حصے میں، جمعۃ المبارک کی اس گفتگو کے آخری حصے میں، وہ ضروری باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا کہ جو اللہ تعالیٰ بالخصوص طلاق کے بارے میں جو ہمارے مسائل ہیں اور یہ کیا ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا کیا ہے اور ہمیں کیا راہ دکھاتا ہے اس موضوع پر، وہ ضروری مسئلہ میں آپ کے حوالے، آپ کی کانوں کے، آپ کی سماعتوں کے کرنا چاہوں گا، تاکہ آپ یہاں سے سیکھ کے اپنے احباب کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو وہ میسج دے سکے، اور جس حد تک ہو سکے ہمارے محلے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے احباب میں یہ میسج آگے سے آگے آپ کنوے کر سکیں، پہنچا سکیں، تاکہ کسی بھی آنے والی پریشانی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرما لے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ بات آپس میں کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ کمال نے کی یہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کرنا، اللہ کی محبت میں اپنے مال کو کیا کرنا، خرچ کرنا۔ تو برادران اسلام اس کی بڑی مثالیں ہیں، بیش قیمت لوگ آئے اور بیش بہا لوگ آئے جنہوں نے اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کیا، مگر ایک ایسا بھی شخص گزرا کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ کا محبوب منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کہ میرا صدیق آئے اور کچھ پیش کرے۔ سمجھ آگی نا؟ وہ واقعہ آپ نے کئی بار سماعت کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرو، کسی صحابی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ پیش کیا، کسی نے کچھ پیش کیا، تو قربان جاؤں جناب سیدنا عمر فاروق پر آدھا گھر کا سامان لا کے رکھ دیا، میرے نبی کی نگاہیں پھر بھی منتظر ہیں کسی کی، رسول پاک پھر بھی کسی کی راہیں دیکھ رہے ہیں، پھر بھی میرے محبوب کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی ہیں، میرے محبوب نے انتظار ختم نہیں کیا، میرے محبوب اب بھی منتظر ہے کہ کوئی آنے والا ہے۔ تو برادران اسلام پھر ہم کیوں نہ
اس کو سلام کریں کہ ساری کائنات جس کی منتظر ہو، بلکہ جس کا خدا منتظر ہو وہ مصطفیٰ، جس کا منتظر ہو وہ صدیق اکبر ہے۔ حضرت صدیق اکبر آئے، گھر میں سارا کچھ اکٹھا کیا۔ انسان کو اپنی جان سے بڑا پیار ہوتا ہے، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، گھر والوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ سارا اکٹھا کر لیا، اور پھر جب سارا اکٹھا کر لیا پھر نظر دوڑائی اپنی طرف کہ کوئی میرے پاس کوئی چیز رہ تو نہیں گئی۔ اپنے کپڑوں پہ نظر پڑی کہ یہ میرا سوٹ ایک رہ گیا ہے، کیوں نہ اپنا یہ سوٹ بھی میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش کروں۔ وہ بھی اتار دیا۔ وہاں بوریا اور ٹاٹ کا لباس پڑا ہوا تھا، وہ ارد گرد رکھ لی، اور وہاں کانٹے تھے ان سے بٹن بنا کے وہ ایک قسم کا لباس بنا کے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ حالانکہ گھر میں بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، سارا نظام ہے، لیکن وہ کائنات والوں کو سکھا گئے کہ اس کو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، وہ بارہا ہم اس کو ڈسکس کر چکے۔ تو برادران اسلام، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے۔ کتنے سرکار کے غلام ہیں کہ جنہوں نے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ اس طرح مال و دولت پیش کیا۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، میں آپ سے یہ اس لیے ڈسکس کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کی سماعتوں یہ بات تازہ رہے کہ یہ جو روپیہ پیسہ ہے نا، یہ دنیا نہیں ہوتا۔ یہ گاڑیاں، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ بیلنس، یہ دنیا نہیں ہے۔ کسی کے 4 سیاڑ ہوں زمین کے، وہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا ان پیسوں میں بھول کر اللہ کو، ان میں کھو کر اللہ کو بھول جانا، اس چیز کا نام دنیا ہے۔ تو اگر کوئی امیر سے امیر آدمی خدا کو یاد رکھتا ہے خرچ کرنے میں، ہر معاملے میں، وہ دنیا دار نہیں ہے، وہ اللہ والا آدمی ہے، وہ دنیا دار نہیں ہے۔ اور اگر کوئی غریب آدمی کہ جس کے پاس چولہا نہیں چلتا، وہ اللہ کو بھولا ہوا ہے، وہ دنیا دار ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ دنیا اللہ کو بھولنے کا نام ہے، اور اللہ کو یاد کرنے کا نام دنیا نہیں ہے۔ یہ میں ذہن نشین کر لیں آپ یہ بات۔ تو کیونکہ حضرت عثمان غنی کروڑوں پتی تھے کہ نہیں میں؟ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا آپ سے امیر تو تھا ہی کوئی نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ دعوت کی تو وہ بھی سونے اور چاندی کے برتنوں میں، اور جن کی دعوت کی کہا کہ جاتے جاتے جن برتنوں میں کھایا وہ بھی ساتھ ہی لے جاؤ۔ کیسے کیسے امیر آدمی گزرے، لیکن وہ دنیا دار نہیں تھے، امیر تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ، حضور بابا فرید گنج شکر کے خلیفہ اور ان کے مرید، کتنے امیر تھے کہ جن کے لنگر میں منو نمک ایک دن میں لگتا تھا، جن کے گھوڑے، ان کے جو قلعے تھے جن پر گھوڑوں کو باندھا جاتا ہے وہ سونے کے تھے۔ کتنے امیر آدمی تھے، لیکن اللہ والے تھے، جو کہہ دیتے تھے رب کر دیتا تھا۔ تو پتہ چلا یہ روپیہ پیسہ، یہ بینک بیلنس، یہ زمین، یہ دنیا نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ ہو تو ہم کہیں یہ دنیا دار ہے، نہیں برادران اسلام۔ دنیا دار اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس ہو، بھولا ہوا ہو تو وہ دنیا دار ہے۔ اور اگر ان چیزوں میں کھو کر، اولاد کی محبت میں کھو کر، مال کی محبت میں کھو کر اللہ کو بھول جائے تو وہ دنیا دار ہے۔ اور اگر اللہ کو یاد رکھے تو وہ پیسہ روپیہ ہونے کے باوجود بھی اللہ والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو میں دوں تو وہ خرچ کرے، سب سے پہلے کن پر؟ ذل قربا، اپنے جو قریبی ہیں نا ان پر۔ سب سے قریبی تو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، پھر اس کی بیوی اور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی نا یہ بات؟ یہ سب سے قریبی انسان کا رشتہ یہی ہے۔ پھر اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں، یہ سب سے قریبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان پر خرچ کرو، پھر میں کہوں گا کہ تو نیک آدمی ہے۔ اگر صرف بندہ نماز ہی پڑھ چھوڑے اور اس کے بیوی، میں نے کتنے، میں فرن ترن والا بندہ، آگے پیچھے جانے آنے والا، کتنے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن پر اللہ کی خیر ہے،
جن پر اللہ کا بڑا کرم ہے، لیکن ان کے بچے اچھے جوتے اور اچھے کپڑے کو ترستے ہیں، اچھے برتن نہیں ہیں ان کے گھروں میں، اللہ کی خیر ہے۔ تو برادران اسلام، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اللہ پیسے دے تو اچھا لباس پہن کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو جانا کہ مولا یہ تیری عطا ہے، یہ بھی اس کی نعمت کا شکریہ کا ایک طریقہ ہے۔ مہمان نوازی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آپ پچھلے نبیوں کی زندگی پڑھیں، واللہ و خدا ان کے گھروں میں مہمان آتے تھے تو وہ سادہ نہیں، روسٹ بروسٹ کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ تو یہ نبیوں کی سنت ہے۔ تو اگر اللہ توفیق دے تو اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا، اللہ نے فرمایا یہ نیکی ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، پھر یتیم، اگر کسی کو علم ہو کہ یہ یتیم ہے، میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین سبابتین فی الجنہ، کہ اگر کسی نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، یعنی اس کی پرورش کی ہے، اس کو سہارا دیا ہے، ہاتھ رکھنے سے یہ ترجمہ نہیں ہے کہ تریا جانے وہ سر تے ہاتھ پھیر دیتا ہے، نہیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، اس کی ضروریات کا وہ کفیل بنا ہے، وہ یاد رکھ لے میں محمد اس کو جنت اور حشر میں یوں اپنے ساتھ رکھوں۔ سمجھ آ گئی نا یہ بات؟ تو یہ یتیموں پر خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تب تو نیک لوگوں میں شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نیک کون ہے، ان کی لسٹ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے صرف نماز پڑھ کے انسان سمجھے کہ میں نمازی ہوں تو میں نیک ہوں، نہیں، نیک یہ شخص ہے جن کی اللہ تعالیٰ لسٹ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ والمساکین، کوئی غریب مسکین ہے، یہ نہیں اللہ نے آگے فرمایا کہ وہ مسکین مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یا وہ سنی ہو یا غیر سنی ہو تو تب تو نے اس پر خرچ کرنا ہے، بس مسکین ہو وہ جو کوئی بھی ہو، وہ اس کا اور اس کے خدا کا مسئلہ ہے، اگر تیرے سامنے اور تیری نظروں میں چڑھ جائے تو تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اس کی خدمت کرے، تیرے لیے ضروری ہے تو اس کی کیا کرے، خدمت کرے۔ ہم نے ایسے بھی واقعات سنے کہ میں پہلے وہ فلانے بندے نو پیسے دے دیندہ ہوندا سی، جدوں دا مینوں پتہ لگا نا سنی نہیں میں ادوں دا ہٹ گیا۔ تو برادر نے اسلام یہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو کتے کو آپ اگر محبت کر لیں تو رب پھر بھی اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، یہ تو پھر انسان ہے، یہ پھر انسان۔ اس لیے برادران اسلام اللہ تعالیٰ ان باتوں کو پسند نہیں کرتا کہ کون کس مذہب مسلک سے تعلق رکھتا ہے، دینے والے کو صرف یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی کیا ہے، مخلوق ہے۔ وہ یتیم ہو، مسکین ہو، ابن سبیل مسافر کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں، مسافر کو، کہ وہ کوئی امیر آدمی بھی ہو سکتا ہے، امیر آدمی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک مجھے دوران سفر ایک فیملی ملی، یہ بھی ٹرینڈ ہے، ایک ٹرینڈ ہے آج کل چلتا ہے، اس کے ساتھ بڑے اچھے کپڑے والے اس کے بیوی بچے، خود بھی بڑا سوٹڈ بوٹڈ، اچھی گاڑی، رستے میں روڈ پہ روکتے ہیں کہ وہ یہ مسئلہ بنا ہے ہمارے ساتھ، میری فیملی ہے، آپ مجھے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر دے دیں تو میں آپ مجھے 700 500 700 800 بس اتنی وہ پیسے مانگتے ہیں، اتنے دے دیں میں آپ کو بعد میں واپس کر دوں گا ایزی پیسے سے جیسے بھی۔ چونکہ جو چلنے پھرنے والے روڈوں پہ لوگ ہیں ان سے کئی بار یہ واقعات ہو جاتے ہیں، تو ایک ہی شخص 2-3 بار میرے متھے لگ گیا، اس کی یہ عادت تھی روڈوں پہ، کبھی کسی روڈ پہ کبھی کسی شہر میں۔ تو ایک دن میں نے اس سے کہا بھی بات یہ ہے کہ یہ لے لو اور مجھے اچھی طرح سے پہچان لو۔ 2-3 باری تو میرے متھے لگ گیا، انج خبر کنے اللہ دے بندیاں دے متھے لگا۔
کو بہرحال یہ لے لو تم، کیونکہ تم نے یہ کہا ہے جی میں مسلمان ہوں اور اللہ کا حکم ہے کہ اگر کوئی مسلمان پریشان ہو تو جو حقیقی پریشانی ہے وہ تو تمہیں نہیں ہے، لیکن ایک پریشانی تو ہے نا کہ کسی طرح کسی سے لے لوں، تو اگر اس سے تمہاری پریشانی ہوتی یہ لے لو۔ تو یہ ہے ابن سبیل۔ تو اس لیے بہت سارے روڈ پہ مانگنے والے ہوتے ہیں، وہ حقدار نہیں ہوتے، اچھے بھلے ہوتے ہیں۔ ایسے بھی میں نے مانگنے والے دیکھے کہ ان کی کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں ان کی، لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کو نہ دیکھو، انہوں نے کہا مجھے اللہ پینتن پاک کے نام پہ دو، جس کا نام لیا ہے اس کو دیکھو، وسائلین، سوالیوں کو دو، یہ نیکی ہے۔ اس لیے بڑے بڑے آپ کو دنیا میں ڈرامے باز ملیں گے تو، لیکن اگر استطاعت ہو، توفیق ہو تو دینا اللہ کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نیکی ہے۔ وفر رکاب، اور اگر کوئی جھگڑا ہوا ہے، غلام ہے یا قرضوں میں جھگڑا ہوا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کی کوئی خدمت کر دیں تو یہ نیکی ہے۔ تو برادران اسلام، آیا کریمہ آپ نے سماعت کی کہ اس آیا کریمہ میں اللہ تعالیٰ سمجھانا اور سکھانا یہ چاہتا ہے کہ مجھے ماننے والا، میری بارگاہ میں جھکنے والا، میری عبادت کرنے والا، مجھے سجدے کرنے والا کہیں کسی غلط فہمی میں نہ رہ جائے کہ میں بڑا نیک ہوں۔ اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب، کہ صرف نیکی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب والملائکۃ والکتاب والنبیین، اپنا عقیدہ تمہارا پہلے درست ہو، اللہ، اس کے نبیوں اور ساری کتابوں پر، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو۔ اس کے بعد وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین والسائلین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، ان کو میرے محبت میں مال دینے والا ہو۔ اس کے بعد جا کے کہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، پھر وہ پڑھے میری نمازیں اور پھر وہ زکوٰۃ نکالے، اب میں اللہ کہوں گا کہ یہ میرا بندہ ہے۔ آپ نے آیا کریمہ میں ترتیب پر توجہ کی ہے؟ اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا بہت آگے جا کے ذکر کیا ہے۔ فرمایا پہلے ایمان رکھنے والا بن، اس کے بعد میری مخلوق پہ خرچ کرنے والا بن، پھر تو مجھے سجدہ کر، پھر میں فرشتوں کو بھی تیرا تعارف کرواؤں گا، یہ میرے بندوں میں سے ہے۔ یہ کن میں سے؟ تجھے سکیاں ہی نمازاں تو ہی کام رکھیا تو کہ سجدہ کرتا رہا، اور تیری آنکھوں کے سامنے کوئی ضرورت مند بھی تھا اور تو دینے پر قادر بھی تھا، لیکن تو نے اس کی ضرورت پوری نہیں کی جتنی تو کر سکتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ آپ قرض لے کے بھی کسی کی ضرورت پوری کر دیتے تھے، تو ایک بار اللہ نے الہام فرمایا کہ اے میرے بندے جتنا ہوتا ہے نا بس اتنا دے دیا کر، سارے دیاں ضرورتاں پوریاں میرے وس دی گل ہے، ہر بندے دے وس دی گل نہیں۔ ویسے حضور مولا علی علیہ السلام کا میں نے ایک فرمان بھی پڑھا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو تو آپ کسی کی ادھار لے کے بھی ضرورت پوری کر دیں تو میرا رب فرماتا ہے میں تیرا کفیل بن جاؤں گا۔ یہ بھی اس لیے برادران اسلام اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگا کریں۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں کہتا ہوں یہ سچے مسلمان ہیں۔ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اللہ نے فرمایا مجھ اللہ سے پوچھو کہ سچا مسلمان اور تقوی والا کون ہے؟ یا اللہ کون ہے؟ فرمایا جو میری مخلوق سے محبت کرے، میرے راستے میں خرچ کرے اور پھر مجھے سجدہ کرے۔ میں اللہ اعلان کر کر کے کہتا ہوں آج یہ سچا متقی تو سچا مسلمان، سچے مسلمان کی تصویر اللہ نے دکھائی ہے، یہ سچا مسلمان ہے۔ کلی تسبیح کر چھڑے اور وہ کہے میں نے زکوٰۃ دے دی ہے بس ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، زکوٰۃ کا اللہ نے وکھرا ذکر کیا، باقی خرچ کرنے کا وکھرا ذکر کیا۔ سمجھ آگی نا جی؟ کیوں؟ زکوٰۃ فرض ہے، یہ خدمت کرنا فرض نہیں ہے۔ فرمایا یہ اپنا وہ ٹائم دا تے سارے نو ملدی ہے، اوور ٹائم پہ جو کھڑا ہو اور لگائے اس کی بات ہے، فرض تے سارے ہی پڑھ دیں، کوئی نفل پڑھے نا، چاشت اشراق اور تہجد پڑھے وہ زیادہ مقبول ہوتا ہے، وہ نفل ہے کیونکہ وہ فرض نہیں تھے۔ تو اس لیے برادران اسلام دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔